الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، اس سے پہلے سجدہ عبادت اور سجدہ تحیہ کے متعلق گفتگو ہو چکی ہے۔ اب اس گفتگو کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ سجدہ تحیہ کا جواز شریعت آدم اور شریعت یوسف علیہ السلام میں جو تھا وہ آیات قرآنیہ سے ثابت ہے، جو نصوص قطعیہ ہیں، اور سجدہ تحیہ کے منسوخ ہونے کے لیے بھی قرآن مجید کی کوئی دلیل ہونی چاہیے، یا حدیث متواتر یا حدیث مشہور ہونی چاہیے۔ لیکن سجدہ تحیہ کے منسوخ ہونے پر جو حدیث پیش کی جاتی ہے وہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد ظنی ہوتی ہے، جو قرآن مجید کی آیات کو منسوخ نہیں کر سکتی۔ لہٰذا سجدہ تحیہ کے منسوخ ہونے کا دعویٰ غلط ہے۔ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اب اس سوال کا جواب یہ ہے کہ سائل کا جو سوال ہے سجدہ تحیہ کا جواز پہلی شریعتوں میں قرآن کریم سے ثابت ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن غالی قسم کے لوگ اس سے جو عموم استنباط کرتے ہیں وہ باطل اور مردود ہے۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یہ سجدہ تحیہ کیا گیا، تو پھر مرے ہوئے بزرگوں کی قبروں کو اور مزاروں کو اور ان کی تصویروں اور ان کے نشانات کو بھی سجدہ کرنا جائز ہے۔ چونکہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ اور اقوال سلف سے جو کچھ ثابت ہے وہ صرف یہ ہے کہ جن شریعتوں میں سجدہ تحیہ جائز تھا وہ صرف زندہ انسانوں کے لیے تھا، نہ کہ مردوں کے لیے، اور نہ ان کی قبروں اور نشانات کے لیے، بلکہ سابقہ شریعتوں میں مردوں کو، قبروں کو سجدہ تحیہ کرنا اسی طرح حرام اور ممنوع تھا جس طرح ہماری شریعت مقدسہ میں حرام اور ممنوع ہے۔ اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک انسان مٹی سے بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے پورے طور پر بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدہ کرنا ہے تم نے۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام کو سجدہ جس طرح یقیناً ان کی حیات مقدسہ میں تھا، اسی طرح یہ نص قطعی بھی صاف دلالت کر رہی ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ بھی ان کی حیات
زندگی آنے کے بعد فرشتوں نے کیا تھا۔ بہرحال آدم علیہ السلام کا جسم مبارک بے جان اور مردہ نہ تھا۔ اس وقت فرشتوں کو سجدے کا حکم ہوا۔ جب آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈال دی گئی تو سجدہ تحیہ مذہب اسلام میں منسوخ، حرام قطعی اور گناہ کبیرہ ہے، اور اس کی منسوخیت و حرمت پر امت محمدیہ کا اجماع ہے، اور اس کو جائز اور مباح ماننا کفر ہے۔ نیز قرآن مجید کی باقی آیات بھی ہیں جن سے اس کی منسوخیت پر یا اس کے حرام ہونے پر واضح دلائل موجود ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، پس تم اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ تو آیت مذکورہ میں کلمہ مساجد کی تفسیر کے متعلق مفسرین اکرام کے اقوال 3 ہیں، مگر مقصد سب کا ایک ہی ہے، وہ یہ کہ مذہب اسلام میں تمام سجدے خواہ عبادت کے ہوں خواہ تحیہ کے ہوں صرف اللہ کریم کے لیے ہیں۔ اس کے سوا ہر قسم کی مخلوق کے لیے ہر قسم کا سجدہ ممنوع ہے۔ اب پہلی تفسیر اس آیت کریمہ کی، مساجد سے مراد سجدہ کرنے کی جگہ ہیں۔ مذہب اسلام میں تمام زمین سجدہ کرنے کی جگہ ہے، کیونکہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے۔ اب آیت کا مطلب یہ ہوگا جب ساری زمین صرف میری ہی پیدا کردہ ہے اور خالص میری ہی مخلوق ہے، اور میرے سوا کسی قسم کی مخلوق کو اس کے پیدا کرنے میں کسی قسم کا دخل بھی نہیں ہے، تو اس میری پیدا کردہ زمین پر ہر قسم کے سجدے بھی صرف میرے لیے کیا کرو، اور میرے سوا کسی کے لیے اس زمین پر کسی قسم کا سجدہ نہ کرو، نہ عبادت کا نہ تحیہ کا۔ چنانچہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مساجد سے مراد ساری جگہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی۔ حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ساری زمین صرف اللہ کی پیدا کردہ ہے تو اس پر اس زمین کے خالق کے بغیر کسی کے لیے سجدہ نہ کرو۔ تفسیر دوم، مساجد سے مراد وہ اعضاء ہیں جن سے سجدہ ادا کیا جاتا ہے، یعنی منہ، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے اور 2 قدم۔ تو مطلب آیت کا یہ ہوگا جب یہ اعضاء بلا شرکت غیر صرف اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں اور ان کے پیدا کرنے میں کسی غیر اللہ کا کسی قسم کا ذرے کے برابر بھی دخل نہیں، تو پھر ان اعضاء کے ساتھ تمام قسم کے سجدے بھی صرف ان اعضاء کے خالق کے لیے کیا کرو، اس کے سوا کسی مخلوق کے لیے کسی قسم کا سجدہ ان اعضاء کے ساتھ ادا نہ کرو۔ چنانچہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیب اور طلق بن حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی مراد مساجد سے وہ اعضاء ہیں جن کے ذریعے بندہ سجدہ کرتا ہے، اور یہ 2 قدم، 2 گھٹنے اور 2 ہاتھ اور منہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اعضاء صرف اللہ تعالیٰ نے تجھ پر انعام فرمائے ہیں،
لہٰذا ان اعضاء کے ساتھ کسی غیر اللہ کو سجدہ نہ کرو، ورنہ اللہ تعالی کی اس نعمت کا منکر ہو جائے گا بندہ۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مساجد تیرے وہی اعضاء ہیں جن کے ذریعے سجدہ کرنے کا تجھے حکم کیا گیا، لہٰذا ان کے خالق کے علاوہ کسی مخلوق کے لیے ان اعضاء سے سجدہ نہ کرو۔ قرطبی صفحہ نمبر 20 جلد نمبر 19۔ تفسیر کا تیسرا قول، مساجد سے مراد سجدے ہیں، مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ سارے سجدے خواہ تحیہ کے ہوں یا عبادت کے سب صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی مخلوق کو کسی قسم کا سجدہ جائز نہیں۔ چنانچہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مساجد سے مراد سجود ہیں، کیونکہ یہ مسجد کی جمع ہیں۔ کہا جاتا ہے سجدت سجوداً و مسجداً، جس طرح کہا جاتا ہے ضربت فی الارض ضرباً و مضرباً، پھر ان کی جمع مساجد اور مضارب۔ پر ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اس کا مفرد مسجد بنے گا جیم کے فتح کے ساتھ، اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ سجدوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرو اور اس کے غیر کے لیے سجدے نہ کرو۔ اب قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے بات بالکل واضح ہو گئی کہ سجدہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے اور کسی کی ذات کے لیے بھی نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے، پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ، لیکن کہے گا کہ تم لوگ اللہ والے بن جاؤ، اس لیے تم اللہ کی کتاب سکھاتے ہو اور اس کے لیے تم کتاب پڑھتے ہو۔ تو اب احادیث مبارکہ سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو کسی دوسرے کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس باب میں معاذ بن جبل، سراقہ بن مالک، سیدہ عائشہ، ابن عباس اور عبداللہ بن اوفا اور باقی صحابہ اکرام سے بھی روایات منقول ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ یہ سجدہ دو قسم ہے، سجدہ عبادت اور سجدہ تحیہ۔ سجدہ عبادت تو ہر دین سماوی میں مخلوق کے لیے حرام رکھا ہے، سجدہ عبادت صرف اور صرف خالق کے لیے ہے، مگر سجدہ تحیہ سابقہ شریعتوں میں زندہ انسانوں کے لیے کیا جاتا تھا، مگر ہماری شریعت کے اندر یہ سجدہ کسی مخلوق کے لیے زندہ ہو یا مردہ ہو بالکل قطعی طور پر حرام ہے۔ بلکہ بعض فقہا کے نزدیک تو سجدہ تحیہ کرنے والا بھی اسی طرح کافر بن جاتا ہے جس طرح سجدہ عبادت کرنے والا کافر بن جاتا ہے غیر اللہ کے لیے، کیونکہ سجدہ تحیہ کی حرمت آیات قرآنیہ سے اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ غیر اللہ کو سجدہ کرنے والے پر ہادی اعظم سرور دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے لعنت فرمائی ہے۔ سجدہ آدم علیہ السلام کے متعلق جو اس آیت کریمہ کے اندر آیا ہے، تو سیدنا آدم علیہ السلام کو ملائکہ نے سجدہ کیا،
سیدنا یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے اور والد نے سجدہ کیا، مگر اس میں مفسرین کرام کے 3 قول ہیں۔ پہلا قول کہ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو تھا، حضرت آدم اور حضرت یوسف علیہ السلام بمنزلہ قبلہ کے تھے۔ چنانچہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پہلا قول یہ ہے کہ یہ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو تھا، آدم علیہ السلام بمنزلہ قبلہ کے تھے۔ تفسیر کبیر صفحہ نمبر 212 جلد 2۔ علامہ خازن رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سجدہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو تھا، بطور اس کے شکریہ کے یوسف علیہ السلام بمنزلہ قبلہ کے تھے، جس طرح ملائکہ نے حضرت آدم کو اسی طرز پر سجدہ کیا تھا۔ اب دوسری تفسیر یہ ہے کہ سجدہ ان دونوں بزرگوں کو تھا، لیکن سجدہ تعظیم کا تھا، نہ کہ عبادت کا۔ چنانچہ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں دوسرا قول یہ ہے کہ یہ سجدہ آدم علیہ السلام کو تھا اور اس سے ان کی تعظیم مراد تھی، اس سے صرف ان کی تعظیم مقصد تھی، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ علامہ خازن رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں دونوں اقوال سے زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ حقیقت میں سجدہ آدم علیہ السلام کو تھا، لیکن زمین پر ماتھا رکھنے کے طور پر نہ تھا، بلکہ سر نیچا کرنے کے طور پر تھا، اور یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، بلکہ اس کو سلام کے ساتھ یا تعظیم کے ساتھ تعبیر کیا جا سکتا ہے، جس طرح کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر عمل کرتے ہوئے وہ ان کے سامنے گرے اور ان کو سجدہ کرنے والے نہ تھے۔ اب اس کے متعلق تیسری تفسیر یہ ہے کہ یہ کہ سجدے سے مراد نہ ماتھا رکھنا ہے، نہ سر نیچا کرنا ہے، بلکہ صرف اطاعت مراد ہے، بلکہ صرف اطاعت مراد ہے۔ ہم نے سیدنا آدم علیہ السلام فرشتوں نے اس چیز کا اقرار کیا کہ ہم آدم علیہ السلام کی خدمت کرتے رہیں گے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اس تفسیر کے متعلق لکھتے ہیں یہ جو تیسرا قول ہے کہ سجود دراصل لغت میں تابعداری کو اور عاجزی کو کہتے ہیں، تفسیر کبیر صفحہ 213 جلد نمبر 2۔ تو سامعین محترم، اس بحث کے بعد یہ بات سمجھ آئی کہ سجدہ عبادت کا صرف اللہ کے لیے ہے، اور سجدہ تعظیمی جو ہے پہلی شریعتوں کے لیے زندہ انسانوں کے لیے جائز تھا، لیکن اس سے مراد صرف اطاعت و تابعداری مراد لی جا سکتی ہے۔ یہ سجدہ نہ زمین کے اوپر ماتھا رکھنا ہے اور نہ سر کو نیچا کرنا ہے۔ تو یہ جو آخری تفسیر ہے یہ بالکل عقل کے بالکل مطابق ہے، اور اسی کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔